بہار چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، درس تصوف کی مجلس میں آپ کا میزبان عبدالکریم الشفیع ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، درس تصوف میں آج ہم بات کریں گے تصوف اور صوفیاء کرام کے متعلق، چونکہ ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جو تصوف اور صوفیہ پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ تصوف کا اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ یہ خود ساختہ جماعت ہے جس کا اسلام کے اصول و ضوابط سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، تصوف اور صوفیہ پر اعتراض کرنے والے ہر زمانے میں رہے ہیں۔ معترضین ان لوگوں کے احوال و کوائف کو سامنے رکھ کر تصوف اور صوفیہ پر اعتراض کرتے ہیں جو در حقیقت صوفیہ کے گروہ سے نہیں ہیں، بلکہ ایسے لوگ ہیں جو بظاہر صوفی نظر آتے ہیں، حالانکہ وہ صوفی نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی شکل و شباہت صوفیوں جیسی بنا لی تھی، جبکہ انہیں نہ تو خود اپنا پاس و لحاظ تھا اور نہ ہی دین و شریعت کا۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے معترضین کو موقع ملا اور انہوں نے تصوف اور صوفیاء کرام کا سرے سے ہی انکار کر دیا، بلکہ ان کے ماننے والوں کو بدعتی اور مشرک تک کہہ بیٹھے۔ لیکن اگر وہ خود ساختہ صوفیہ کے بجائے حقیقی صوفیہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے تو وہ خود راہ راست پر آتے، بلکہ صوفیاء کرام سے محبت و عقیدت کو اپنے لیے سرمایہ حیات تصور کرتے اور اپنی زندگی کے لیے انہیں اپنا آئیڈیل بناتے۔ ناظرین کرام، ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے تصوف اور اس کے ماخذ کی۔ علماء تصوف اس کی اصل کے بارے میں مختلف الرائے ہیں۔ عہد جاہلیت میں صوفی کی اصل تلاش کرنے کی پہلی کوشش حافظ محمد طاہر المقدسی کی بیان کردہ ایک روایت میں کی گئی ہے۔ ان کے بیان کے مطابق کوفہ کے ایک محدث ولید بن قاسم سے صوفی کی نسبت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا: قوم فی الجاہلیت یقال لهم صوفہ انقطعوا الی اللہ عز وجل وقطنوا الکعبۃ فمن تشبہ بہم فہم الصوفیہ۔ جاہلیت میں صوفہ کے نام سے ایک قوم تھی جو اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہو گئی تھی اور جس نے خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، بس جن لوگوں نے ان سے مشابہت اختیار کی وہ صوفہ کہلائے۔ صوفہ کی قوم کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ لوگ خانہ کعبہ کے مجاور تھے اور حاجیوں کے آرام و آشائش کا انتظام کرنا ان کے ذمے تھا۔ ان میں سب سے پہلے غوث بن مر بن عاد بن تاجہ بن الیاس بن مزر کا نام صوفہ پڑا۔ غوث کی ماں بے اولاد تھی۔ اس نے نظر مانی کہ اگر خدا نے اسے لڑکا عطا کیا تو اسے خانہ خدا کی خدمت کے لیے وقف کر دے گی۔ جب لڑکا پیدا ہوا اس کا نام غوث رکھا گیا۔ یہی غوث آگے چل کر صوفہ کہلایا۔ بعد میں اس کی اولاد بھی صوفہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ دور جاہلیت میں قوم صوفہ ہی حج کا اعلان کر کے لوگوں کو حج کرنے کی اجازت دیتی تھی، یہاں تک کہ عرب عرفات سے اس وقت اپنے خیمے ہٹاتے جب صوفہ کا خیمہ ہٹ جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو ملنے والے علوم دو قسم کے ہیں۔ نمبر 1 علم ظاہر، نمبر 2 علم باطن۔ علم ظاہر جو قرآن و حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے اس کا نام علم شریعت ہے۔ دوسرا علم باطن وہ علم جو سینہ بسینہ اہل باطن سے منتقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے، اسی کا نام علم الاسرار ہے۔ اسی کی جانب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے غیب بتانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن محفوظ کیے، ایک تو تم لوگوں میں پھیلا دیا، لیکن اگر دوسرا پھیلاؤں تو میری شہرت کاٹ دی جائے۔ علامہ عینی شارح بخاری نے اس حدیث کے تحت فرمایا، غالباً پہلے علم سے مراد علم احکام و اخلاق ہے اور دوسرے علم سے مراد علم الاسرار ہے جو اہل معرفت علماء ربانیین کے لیے مخصوص ہے۔ بعض علماء کا دعویٰ ہے کہ صوفی کی اصل صفہ ہے۔ صفہ پیشے دالان یا چبوترا کو کہتے ہیں۔ عہد رسالت میں جو لوگ مسجد نبوی کے شمالی کنارے پر قیام کرتے تھے انہیں اصحاب صفہ کہتے ہیں۔
یہ وہ صحابی تھے جن کے پاس فقر و توکل کے علاوہ اور کوئی سرمایہ نہیں تھا۔ دور نبوی میں صفہ کی حیثیت ایک کیم کی تھی جہاں غیر مستطیع مہاجرین قیام کرتے تھے۔ اہل تصوف دعویٰ کرتے ہیں کہ اصحاب صفہ ان کے پیشرو تھے۔ شیخ علی حجویری المعروف داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بقول امت کا اس پر اجماع ہے کہ صحابہ کرام میں کچھ لوگ مستقل طور پر مسجد نبوی میں رہائش پذیر تھے۔ یہ لوگ عبادت میں مشغول رہتے اور زندگی کے کاموں میں دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ ان لوگوں نے دنیا کو ترک کر دیا تھا، یہاں تک کہ کھانے کمانے سے بھی دور رہتے۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ۔ سورہ انعام آیت نمبر 52 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ ان لوگوں کو نہ نکالیں جو صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت اور جس سے خاص اس کی رضامندی کا قصد رکھتے ہیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آیت بالا اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی، چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ لغوی طور پر صفہ کا صوفی سے تعلق نہ صحیح مگر مانن ضرور صحیح ہے، کیونکہ صوفیہ کا حال اصحاب صفہ کے مشابہ ہے۔ جس طرح وہ لوگ بغیر گھر اور قبیلہ کے تھے اور مسجد میں قیام کرتے تھے، اسی طرح صوفیہ بھی اپنی خانقاہوں میں جس طرح وہ لوگ کوئی کسب نہیں کرتے تھے، اسی طرح یہ لوگ بھی صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ تمام صوفیہ اصحاب صفہ کی طرف منسوب ہونے کو باعث فضیلت سمجھتے ہیں، اور اسی مناسبت کی بنا پر صفہ صوفی کا ماخذ و اشتقاق ہے۔ صوفی کی ایک اور وجہ تسمیہ، قول راجح میں اکثر صوفیہ صفہ اون کا لباس پہنتے تھے، اسی لیے لوگ انہیں صوفی کہنے لگے۔ چنانچہ شیخ ابو نصر سراج اپنی مشہور تصنیف کتاب اللمع میں لکھتے ہیں کہ صوفیہ کو ان کے لباس ظاہری کی بنا پر صوفی کے لقب سے نسبت دی گئی۔ وہ لوگ صوف کا لباس اس لیے پہنتے تھے کہ صوف کا لباس پہننا اکثر نبیوں، ولیوں اور برگزیدہ ہستیوں کا امتیازی نشان رہا ہے۔ اصطلاح میں تصوف نفس کا تزکیہ اور تجلیہ کرنا ہے تاکہ آئینہ قلب میں عکس رخ یار منعکس ہو سکے، جیسا کہ قرآن میں موجود ہے، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ نفس کر لیا۔ تصوف، سلوک اور تزکیہ نفس وغیرہ کی اصطلاح سب کے سب لفظ احسان سے ماخوذ ہے، جو بخاری شریف میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ہے اور حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ساری کائنات تصوف کا محور صوفیہ نے اسی حدیث جبریل کو قرار دیا ہے، اور تصوف کی ساری کتابوں میں صوفیہ نے اپنے نظریہ کی تائید میں اسے بیان کیا ہے۔ اسی حدیث میں اسلام اور ایمان کے بعد تیسرا سوال احسان کے متعلق کیا گیا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، اخبرنی عن الاحسان۔ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ پہلے دونوں سوالوں کا تعلق حقیقت اسلام اور حقیقت ایمان سے ہے کہ اب تک دونوں میں سے ایک کا تعلق اقوال سے تھا اور ایک کا افعال سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف بیان فرمائی، ان تعبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک، یعنی احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو، پس اگر نہیں دیکھ سکتے تو یہ خیال کرو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ گویا خود پر انہی احوال و کیفیات کو طاری کرتے ہوئے خدا کی عبادت کی جائے، اور اگر تصور اتنا کامل نہ ہو سکے تو اس تصور کو خود پر تو طاری کر ہی لینا چاہیے کہ خدا مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ احسان وہ مقام ہے جس میں بندہ خدا کے اسماء و صفات کے آثار کو دیکھتا ہے اور اپنی عبادت میں یہ تصور کرتا ہے کہ میں خدا کے سامنے ہوں
اور کم سے کم یہ سمجھتا ہے کہ اللہ میری طرف دیکھ رہا ہے۔ یہی صوفیہ کا تصور اور مراقبہ کا پہلا زینہ ہے۔ گویا تصوف کو شریعت کی اصطلاح میں احسان کہتے ہیں، اور احسان کو عملی صورت میں لانے کا نام تصوف اور طریقت ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں، جب کسی کا قال اس کے حال کے مطابق ہو جائے تو اس کو علم طریقت اور تصوف کہتے ہیں۔ طریقت اس لفظ کا بھی استعمال صوفیاء کرام کے ہاں علم تصوف کے سلسلے میں عام ہے، لیکن بعض لوگ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ جسے علم باطنی کہا جاتا ہے وہی علم طریقت ہے، اور اسی کو سلوک و احسان سے بھی تعبیر کیا کرتے ہیں، جس کی اجمالی شکل تصوف ہے۔ بعض کے نزدیک علم ظاہر، علم باطن، شریعت، طریقت وغیرہ کی تقسیم عبث ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب صوفیانہ اختراع ہے، اللہ کے کلام میں اس کی جگہ نہیں، حالانکہ ان کی یہ فکر اپنی جگہ خود باطل ہے، کیونکہ طریقت کا لفظ صوفیان قرآن ہی سے مستعار لیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ سورہ جن آیت نمبر 19،